بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان چیزوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گزشتہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ان باتوں کے حوالے سے آپ جانیں کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا، یعنی نکل گیا خون، چمکا مطلب صرف نظر آیا، ابھرا اور بہا نہیں، یعنی اس جگہ کو اس نے چھوڑا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر جاتا ہے یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس پر خون کا اثر پایا، یعنی خون دکھ رہا ہے، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی، یعنی لال پن آ گیا، مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں تھا تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہنا ضروری ہے، صرف نکلنا ضروری نہیں۔ خون اگر ایسی جگہ بہا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا تھا جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، اس جگہ پر آ جائے گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر خون اگر ایسی جگہ بہا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک یا منہ سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، فوراً نکلتا تو وضو ٹوٹ جاتا، مگر وہ ایک دن کے بعد یا اس کے بعد نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ناک صاف کرنے کا۔ اسی طریقے سے بلغم کی قے کی، قے مطلب الٹی کی، بلغم کی قے کی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ کتنی ہی ہو، یعنی تھوڑی ہو زیادہ ہو، بلغم کی قے کی الٹی کی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہتے خون کی قے کی، جو خون نکل رہا ہے، بہ رہا ہے نا، بہتے خون کی قے جبکہ تھوک پر غالب نہ ہو، اس طرح جمے ہوئے خون کی قے، یہ دونوں جب تک کہ منہ بھر نہ ہو ناقض وضو نہیں، یعنی تھوڑی سی قے، خون اتنا نکلا کیا وہ تھوک زیادہ دکھ رہی ہے، لال پن جو ہے نا وہ بہت کم ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک جو ہے تھوک پر غالب نہیں آئی، یعنی تھوک زیادہ ہے خون کم ہے، ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پانی پیا اور سینے تک پہنچا تھا کہ کھانسی آئی اور پانی نکل گیا، یعنی منہ سے باہر آ گیا، تو نہ وہ پانی ناپاک ہے اور نہ اس سے وضو ٹوٹے گا۔ تھوڑی قے ہوئی، یعنی تھوڑی سی الٹی ہوئی، پھر متلی کا اثر جاتا رہا، پھر دوسری متلی سے دوبارہ تھوڑی اور قے ہو گئی، اگر دونوں کو جمع کرنے کے بعد بھی منہ بھر جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی تھوڑی تھوڑی الٹی ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر قے ہوئی یعنی الٹی ہوئی تو قے میں صرف کیڑے نکلے اور اس کے ساتھ کچھ رطوبت نہیں، کچھ بیماری تھی، کیڑے ہی کیڑے نکلے، کوئی رطوبت ساتھ میں نہیں نکلی تو ناقض وضو نہیں، اور اگر رطوبت بھی ہے مگر منہ بھر نہیں ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی تھوڑی سی نکلی ہے، کیڑے نکلے ہیں اور تھوڑی سی متلی بھی ساتھ میں ہے نا، رطوبت ہے تو تھوڑی سی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح سویا کہ دونوں سرینے زمین، کرسی یا بینچ پر ہے، ایک دم بالکل ٹائٹ ہے، اور دونوں پیر ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اس طریقے سے، اور ہاتھ پنڈلیوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یا دو زانوں سیدھا بیٹھ کر سو گیا، یا چار زانوں پالتی مار کر بیٹھا اور سو گیا تو وضو نہ ٹوٹا۔ چاہے جیسے قاعدے میں بیٹھتے نا ویسے بیٹھا تھا، بالکل ٹائٹ بیٹھا ہوا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یا چار زانوں اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، پالتی مار کر بیٹھا ہے اور سو گیا، کنٹرول میں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھڑے کھڑے سو گیا، بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے سو گیا، یا رکوع کی حالت میں، یا مردوں کے سجدے کی طرح
سو گیا، جس طریقے سے مرد سجدہ کرتے، عورتیں چمٹ کر کرتی ہے، مرد تھوڑا کھلے ہو کر سجدہ کرتے، مردوں کے سجدے کی طرح سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر نماز میں ایسا ہوا تو نہ نماز فاسد ہوگی نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کر دیا تو اس کا دہرانا ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں شروع کیا تھا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں کچھ حد تک ادا کر چکا تھا تو وہی کافی ہے، یعنی ایک رکن تک جو ہے سویا رہا تو اب اس رکن کا دوبارہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا، خالی سے بیٹھے بیٹھے جھونکے لیے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اونگ لیا یا جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اونگنے کی جو کیفیت ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جھونکے لینے سے، جو کہ آپ نے نواقض وضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں سماعت کر لیا ہے۔ نیند کی وجہ سے جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہ ٹوٹا، تھوڑا سا ہلا تھا آنکھ کھل گئی تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نماز میں سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدے تلاوت کرتے وقت قہقہا لگایا، یعنی آواز سے ہا 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 کر کے اس طریقے سے ہنسا تو وضو نہیں جائے گا، البتہ نماز یہ جو ہے فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا سجدہ ہے تو سجدہ فاسد ہو جائے گا، سجدہ ٹوٹ جائے گا۔ رکوع سجدے والی نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنا مگر پاس والوں نے نہ سنا، جو بازو میں تھا انہوں نے، تو وضو نہیں ٹوٹتا، نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر اتنی زور سے ایسا کہ خود سنا ہے بازو والے نے نہیں سنا تو اب اس سے کیا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹے گا مگر نماز ٹوٹ جائے گی، اب نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مسکرایا کہ صرف دانت ظاہر ہوئے، مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی ہے، صرف تھوڑے سے دانت ہلکے ہلکے ظاہر ہو جاتے ہیں، آواز بالکل بھی نہیں نکلی تھی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی نہیں وضو ٹوٹے گا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ اتنا زور سے ہنسا کہ خود سن لیا تو نماز جاتی رہے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرے لوگ بھی سن لیے قہقہ والی تو اب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ عوام کے اندر جو بات مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلے یا اپنا یا کسی اور کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ محض بے اصل بات ہے، یعنی خالی جہالت ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے کہ ناف سے زانوں تک سب کے سب چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے، بغیر ضرورت سطر کھلا رکھنا منع ہے، اور دوسروں کے سامنے سطر کھلا رکھنا تو حرام ہے۔ اپنے سطر کو چھپانا چاہیے، اس کو جو ہے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر جو ہے بالفرض کسی کے سطر پر نظر پڑ جائے کسی وجہ سے اس نے کھلا رکھا ہے تو اس پر نظر کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ مگر کسی نے اپنا سطر دیکھ لیا یا بالفرض کسی اور کا سطر دیکھ لیا، جیسے کوئی بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اگر وہ اسی کے سطر پر نظر پڑ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مشہور بات ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جہالت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے بیان کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کی چیز کو بھی آپ لوگ یاد کر لیں اور اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔